ان کی رفتار کے مطابق فنڈنگ دے اور وہ اس پہ چل سکیں. تو یہ ایک میجر کرائسس ہے کہ ہمیں اس تھرو فارورڈ کو کنٹین کرنے کے لیے ایک طرف تو اپنی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو بڑھانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پروجیکٹس کے جو پرائرٹی کے ہیں ان کو مکمل کر کے پورٹ فولیو سے نکالنا ہے، اور ساتھ میں جو غیر اہم پروجیکٹس ہیں ان کو شاید ہم جاری نہ رکھ سکیں. آگے اور اسلام آباد میں اس وقت وفاقی وزیر احسن اقبال سالانہ پلان کوارڈینیشن بجٹ 2026-27 کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. ترقیاتی منصوبوں کی ترجیح ہے اور آئندہ آنے والے بجٹ میں تمام تر جو بھی مسائل ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. بجٹ 2026-27 سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس. وفاقی وزیر احسن اقبال سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ترجیح ہے. عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے تمام تر حکومت جو ہے وہ کوششیں کرے گی. پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، درست سمت میں گامزن ہے. ترقیاتی منصوبے ہماری جو ہیں وہ ترجیح ہیں اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب درکار ہیں اور ترقیاتی منصوبے جب تکمیل کے جانب جائیں گے تو عوام کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. وہ امیر ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت اپنے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کافی غریب ہو چکی ہے اور اس کے پاس وسائل کی کمی کا شکار ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا وہ فرق ہے، ایک ڈیلٹا کتنا بڑھ چکا ہے. نیکسٹ آگے چلیں. نیکسٹ اس سال جو ہم نے پی ایس ڈی پی کا عمل شروع کیا تو ہمارے پاس 10,000 ارب کا تھرو فارورڈ تھا اور وزارتوں کے پاس سے تقریباً 4,000 ارب کی ڈیمانڈز آئیں کہ جو ترقیاتی منصوبے ان کے پورٹ فولیوز میں تھے، جن میں 3.3 ٹریلین یا 3,377 ارب روپے کے جاری منصوبے ہیں جن کے لیے ان کو فنڈنگ درکار ہے اگر ہم نے ان منصوبوں کو ان کی رفتار سے چلانا ہے. اور تقریباً 720 ارب کی نئے منصوبوں کی تجاویز آئیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید 5,500 ارب کے نئے منصوبوں کے PC1 جو ہیں ان اپرووڈ وہ بھی ہمیں بھیجے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے یا زیر غور لایا جائے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4,000 کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اگینسٹ ہمارے پاس فائنانس منسٹری نے صرف 1,126 ارب روپیہ مختص کیا ہے اور تقریباً 3,000 ارب کی ان میٹ ڈیمانڈ ہوگی. لہٰذا ہمیں 4,000 ارب کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو 1,126 ارب کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں بند کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 3 ٹریلین کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ہمیں رد کرنا ہوگا، انہیں ہمیں غیر منظور کرنا ہوگا اور ہمیں سلیکٹیولی صرف 4,000 ارب میں سے 1,126 ارب کی ایلوکیشن کرنی ہے. دس از اے ٹاسک which is very unpleasant and at times when one is doing it بڑے بڑے اہم پروجیکٹس ہیں جو آپ خود کنونسڈ ہوتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہیں، انہیں ہمیں کرنا ہے ہر قیمت کے اوپر، لیکن آپ مجبور ہوتے ہیں کہ جو انویلپ فائنانس منسٹری نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے ہی منصوبوں کو لینا ہے. لہٰذا وہ منصوبے پھر بجٹ میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ ایک بہت بڑا منسٹری آف پلاننگ کا ڈائلما ہے کہ ہم ایک شرنکنگ ڈیولپمنٹ بجٹس کے اندر اپنی ایلوکیشنز کرنے پہ مجبور ہیں. نیکسٹ اس سال اگر آپ
بجٹ کا اندازہ لگائیں جو ہماری پی ایس ڈی پی کی ریالٹی ہے تو یہ 1126 ارب کی پی ایس ڈی پی ہے. اس میں 125 ارب مختص ہیں N25 کے لیے جو کہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ نان نیگوشیبل ہے, اس کو ہر قیمت پہ مکمل ہونا ہے. بلوچستان کی میجر شاہراہ ہے اور اگر اسے آپ 1126 سے نکال دیں تو پیچھے 1001 ارب بچتا ہے. یہ ایگزیکٹ وہی نمبر ہے جو 2018 میں پی ایس ڈی پی. پھر اس میں تقریباً 87 ارب روپے کے وہ منصوبے ہیں کہ جو ہمارے ڈیفرنٹ کولیشن پارٹنرز کے طرف سے مطالبات پچھلے سال تھے, ہم نے ان کو اسی سطح پہ رکھا ہے کہ اگر ان کے ہم نے منصوبوں کو کنسیڈر کرنا ہے جو کہ جس میں کئی صوبائی نوعیت کے بھی منصوبے ہیں جن کی فنڈنگ ہم یہاں سے کریں گے. اور پھر بلوچستان کے جو پروجیکٹس ہیں N25 کے علاوہ, چونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ہمیں خصوصی فنڈز ایئر مارک کرنے چاہیے, تو تقریباً 100 ارب روپیہ بلوچستان کے پروجیکٹس کے لیے ایئر مارک کیا گیا ہے. اور پھر 153 ارب وہ ہے کہ جو اے جے کے, جی بی اور مرج ڈسٹرکٹس کے لیے ان کو ہم نے دینا ہے, جو بنیادی طور پہ یہ فنڈز این ایف سی سے جانے چاہیے انہیں. اور یہ آزاد جموں کشمیر اور جی بی کا حق ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے وسائل حاصل کریں جیسے 4 صوبے حاصل کرتے ہیں ڈویزبل پول میں سے. لیکن چونکہ ابھی تک ہمارے ہاں اس پہ کنسنسس نہیں ہوا تو جی بی اور اے جے کے تمام فنڈز جو ہیں ان کے کرنٹ بجٹ کے اور ڈیولپمنٹ بجٹ کے وہ وفاقی حکومت کا جو 40% کا حصہ ہے اسی میں سے نکلتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں 153 ارب روپیہ یہاں سے نکالنا پڑ رہا ہے. وگرنہ یہ 153 ارب جو ہیں وہ اپنے اے ڈی پی میں شامل کرتے جو این ایف سی سے ان کو ملتا, اور یہ 153 ہم اپنے وفاق میں رکھ سکتے تھے. پھر تقریباً 70 ارب جو ہیں وہ ایس ٹی جیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں. تو آپ اگر اس پہ دیکھیں تو پیچھے جو اس میں رقم بچتی ہے وہ تقریباً 591 ارب روپیہ بچتا ہے. اب اس 591 ارب میں ایک چیز ابھی شامل نہیں ہے, وہ ہے پچھلے سال کے 180 ارب, جو پچھلے سال 180 ارب روپے کی کٹ لگی ہے اس کا جو تھرو فارورڈ ہے وہ بھی اس سال ہمیں شامل کرنا ہوگا, جو کہ ابھی یہاں پہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوا. اور اس میں پھر جو ہمارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے روپی کور دینا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک یا ملٹی لیٹرل اداروں سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے, ان کے ڈالر کمپوننٹ کے اگینسٹ ہم نے روپی کور فراہم کرنا ہے. اس کی جو ڈیمانڈ آئی تھی وہ 832 ارب روپے کی تھی, لیکن ای اے ڈی نے اس کو وزارتوں کے ساتھ بیٹھ کے ریشنلائز کر کے 426 ارب کے اوپر وہ لے کر آئے. اور اگر یہ 426 ارب روپے ہم اسے کنسیڈر کریں تو پیچھے پوری پی ایس ڈی پی میں 165 ارب روپے بچتے ہیں. اور اگر اس 165 ارب میں سے آپ 180 ارب روپے جو کہ ابھی کٹ لگی ہے وہ منہا کر دیں تو یہ ڈیفیسٹ میں نیگیٹو 15 ارب روپے میں پی ایس ڈی پی چلی جاتی ہے. سو پریکٹیکلی دس از دا سچویشن ان وچ وی آر آپریٹنگ, کہ یہ دیر از ناٹ مچ آف ڈیولپمنٹ اینڈ دس از ناٹ آئی وڈ سے اے ہیپی اسٹیٹ فار اینی نیشن, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کریں, لیکن میں صرف آپ کے سامنے ضروری اس لیے سمجھا کہ یہ نمبرز شیئر کروں تاکہ ہم جب یہاں پر بیٹھ کے اپنے اپنے مطالبات پیش کریں تو ہم ان حقائق کو پیش نظر رکھیں کہ کتنی سپیس ہے اور اس کے اندر سے کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر جب آپ نے تمام ملک کے پی ایس ڈی پی کو
165 अरब और उसमें से अगर 180 अरब का पिछला थ्रो फॉरवर्ड पिछले का निकालें, उसमें -15 में चले गए तो देयर इज़ हार्डली एनीथिंग यू कैन गिव टू एनी न्यू प्रोजेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लिए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि तरक्याती बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए हैं। एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 5000 अरब के मंसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील तरजीह है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। तरक्याती बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए हैं। उन्होंने बात करते हुए मजीद ये भी कहा कि 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील हमारी तरजीह है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल में इजाफा नागुज़ीर है। वफाक बलूचिस्तान में अहम मंसूबों पर तवज्जो दे रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील हमारी तरजीह है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। तरक्याती बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 5000 अरब के मंसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। रवां माली साल में PSDP की मद में 1126 अरब रुपए दरकार हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वफाक बलूचिस्तान में अहम मंसूबों पर काम कर रहा है। तरक्याती मंसूबों की तकमील तरजीह है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। PTV न्यूज से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबर। और अब ये बड़ी टारगेटेड है उन बिग आइटम्स की तरफ कि जिनको हमें किया जाना है, जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट अब आपको ये सिर्फ एक मैं झलक दिखाना चाहता हूं कि हमारा डायलेमा क्या है। व्हाई इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इज इन अ स्टेज के जहां पे हम जालिम समाज समझे जाते हैं, क्योंकि हर वजारत अपने मुतालबात लेकर आती है और वो चाहती है कि PSDP के अंदर उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि PSDP की गुंजाइश आपके सामने है। अगर आप सिर्फ NHA का पोर्टफोलियो देख लें तो NHA ने हमें इस साल 1440 अरब के मुतालबात भेजे कि 1.4 ट्रिलियन रुपीस उनकी ज़रूरत है, जो उनका पोर्टफोलियो है, अगर उन्होंने उसको करना है। और उसमें अगर आप जायज़ा लें तो जो N25 है उसमें अब 290 की बजाय 125 अरब वहाँ पर दरकार हैं, तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन M8 जो है उसके लिए भी जो बलूचिस्तान में है 44 अरब उन्होंने हमसे मांगे। फिर सक्कर हैदराबाद जो मोटरवे है उसके लिए 122 अरब का मुतालबा किया गया। N5 की अपग्रेडेशन के लिए 26 अरब। फिर एक बहुत अहम मंसूबा जो है KKH का है, जिसको हमें हर कीमत के ऊपर 2028 से पहले मुकम्मल करना है, चूँकि वगरना वो सबमर्ज कर जाएगी दियामीर भाषा डैम की लेक के अंदर। तो उसके लिए भी उन्होंने अगरचे 250 अरब का मुतालबा किया, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ उस 110 किलोमीटर तक महदूद करें कि जो पानी में डूबने वाला हिस्सा है, तो तब भी हमें तकरीबन अगले साल 100 अरब या 80 अरब उसके लिए देना लाजम है। इसी तरह लुवारी टनल का जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट है वो बड़ा क्रिटिकल है, विच इज़ सेफ्टी हैजर्ड, और उसके लिए भी उन्होंने 24 अरब मांगे। फिर अब आप देख लीजिए कि ये सारा उनका एक डिमांड थी, लेकिन उसके अगेंस्ट शायद उनको PSDP में 260 या 64 अरब रुपए ही मिलेंगे।
چونکہ آپ ساری کی ساری اگر جو ہمیں 1126 ارب کی پی ایس ڈی پی ملی ہے وہ ساری این ایچ اے کو دے دیں تو وہ این ایچ اے کے بھی مطالبات اس کے اندر پورے نہیں ہوتے. اسی طرح آگے چلیں. دوسرا بڑا اہم حصہ واٹر ہے. ہمارا سب سے بڑا سیکیورٹی کا چیلنج ہے جس کے لیے ہم سب کو فیڈریشن میں مل کے سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس چیلنج کو کیسے پورا کرنا ہے. واٹر ریسورسز منسٹری کی طرف سے تقریباً 970 ارب کے مطالبات آئے ہمیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اگلے سال ان کو دیے جائیں، جس میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 150 ارب، داسو کے لیے 145، مومند کے لیے 163، تربیلا 5 کے لیے 60 ارب اور اسی طرح ٹیلی میٹری کے لیے 2.5 ارب اور دیگر منصوبے جو ہیں ان کے بھی 970 ارب روپے کے ہیں. لیکن 1126 کے اندر اگر آپ ان کو ڈالنا چاہیں تو پھر آپ صرف واٹر ریسورسز ہی کو دے سکتے ہیں، باقی سارے وزارتوں کے منصوبے بند کرنے پڑیں گے. ناؤ دس از دا ایکسٹینٹ. لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جس کو پینڈ کیا جا سکتا ہے، جس کو موخر کیا جا سکتا ہے؟ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے وہ ہمارے لیے واٹر سیکیورٹی کی بیک بون ہے. اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی 2031. بائی آل مینز وی ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. لیکن اگر پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے وسائل نہیں ہیں تو پھر ہم کس طرح اس کو فنڈ کریں گے؟ یہ فیڈریشن کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب اس کو مل کر کس طرح آؤٹ سائڈ پی ایس ڈی پی اس کے لیے وسائل نکالیں تاکہ یہ بر وقت مکمل ہو. کیونکہ اگر دیامیر بھاشا ڈیم بر وقت مکمل نہیں ہوگا تو کلائمیٹ چینج کے علاوہ جو ویپنائزیشن آف واٹر ہے بھارت کی طرف سے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنا اسٹریٹجک ریزرو کیپیسٹی کو بڑھائیں. تو یہ ایک اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے اس لیے تصویر پیش کی ہے کہ یہاں پر جب ہم آئیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ منسٹری آف پلاننگ کے پاس کوئی وہ ایک کہانی ہوتی تھی، عمرو عیار کی زنبیل کی کیا زنجیل کیا ہوتی تھی؟ زنبیل. ہاں، تو اس کے اندر ہر چیز سما جاتی تھی. تو منسٹری آف پلاننگ کے پاس کوئی عمرو عیار کی زنبیل نہیں ہے کہ جس میں یہ سارے مطالبات ہو سکیں گے. یہ سب کچھ 1126 کے اندر ہونا ہے اور 1126 کی جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ ہمارے پاس جو سپیس ہے وہ بمشکل اتنی ہے کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ہم شاید ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ فنڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں بڑی پروڈنٹلی، بڑی ڈیلیجنٹلی اور ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے جو ایلوکیشنز ہیں ان کو استعمال کرنا ہے کہ جو ہائی پرائرٹی آئٹمز ہیں وہ آئٹمز کے جو ملک کے لیے مستقبل کے لیے ضروری ہیں. یہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک نیشنل انٹینٹ کا ایکسپریشن ہے. اس کو دیکھ کر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ ملک کس سمت میں چلنا چاہتا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ایلوکیشنز کو ان شعبہ جات کی طرف مرکوز کریں جن سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ جرنی تیز ہو سکتی ہے. ہمارے جو مسنگ گیپس ہیں ان کو ہم پلگ کر سکتے ہیں اور ہماری جو پروڈکٹیو صلاحیت ہے وہ ہم کس طریقے سے ایکسلریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم اپنی پروڈکٹیو صلاحیت کو نہیں بڑھائیں گے اور اس میں بھی دنیا کی مسابقت کے لحاظ سے ایکسپورٹس پہ فوکس نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اکنامک ساورینٹی کو حاصل کر سکیں. ہماری معاشی خود مختاری کا سارا انحصار ہمارے وسائل کے فراہمی پر ہے، ریسورس موبلائزیشن پہ ہے، چاہے وہ داخلی ہے، وہ ٹیکس کلیکشن کی صورت میں ہے، چاہے وہ خارجی ہے، ڈالرز کی ایکسپورٹ کے ذریعے کمائی کے اوپر ہے. کسی بھی ملک کے لیے یہ نہایت شرمناک بات ہے کہ وہاں پر ہم کوئی بانڈ فلوٹ کریں اور اس کو سیلیبریٹ کریں. بانڈ قرضہ ہے. ہم اگر ایک قرضہ لینے پر مجبور ہیں اپنی زر مبادلہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اٹ از ناٹ اے مومنٹ آف ریجوائس، اٹ از اے مومنٹ آف گریٹ انٹروسپیکشن. ایکچولی وی شوڈ بی meeting our foreign reserves through exports, through foreign direct investment. تو ہمیں اس کی طرف جانا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک ایکسپورٹ ایمرجنسی کے ذریعے
ہمارے تمام صوبے، ہماری وفاقی حکومت پاکستان کے ایکسپورٹ کو اسی اسپرٹ کے ساتھ پرسو کرے جس اسپرٹ کے ساتھ ہم نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو اور مشن کو فالو کیا تھا. ہماری فیوچر کا دار و مدار صرف 1 پوائنٹ کے اوپر ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ہمیں $100 ارب کی ایکسپورٹ ٹارگٹ کو سرپاس کرنا ہے. سو وی شوڈ آل بی ٹارگیٹنگ آر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ان اے وے کہ ہماری جو ایکسپورٹ کیپیبلٹی ہے، جو پروڈکٹیو سیکٹرز کی صلاحیت ہمیں اپنے عالمی منڈیوں کی طرف لے جانے میں مدد دے گی، اس کو ہم سیکیور کریں، اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کریں تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ نیشن کے طور پہ اپنے لوگوں کو خوراک فراہم کر سکیں اور ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے درآمد زراعت کی نہ کریں. اسی طرح جو ہماری آئی ٹی کا ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے، ہم اس میں پیچھے نہ رہ جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریولوشن میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور اس کے لیے ہم اپنے نوجوانوں میں ان کو ایک اچھی تعلیم دیں. ہائر ایجوکیشن ہے، پاکستان کی شرح 13% ہے، بھارت کی شرح تقریباً 30% ہے، بنگلہ دیش کی شرح تقریباً 25% ہے، دنیا کی اوسط 40% ہے، چین کی اوسط 60% ہے. ہم کتنا پیچھے کھڑے ہیں؟ لہذا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ ہائر ایجوکیشن بھی دے سکیں جو ٹرشری ایجوکیشن کی سطح ہمارے خطے کے اندر دوسرے ممالک میں ہے. تو وہ جب ڈیولپمنٹ ہم اس پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ماضی میں ہائر ایجوکیشن کا زیادہ تر بوجھ وفاقی حکومت نے لیا، لیکن اب صوبے بھی اس کے اندر آ رہے ہیں، اور میں انکریج کروں گا کہ جو ADPs آئیں گی صوبوں کی، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ ان پروگرامز پر ہائر ایجوکیشن، IT کی ترویج اور ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں، چونکہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس سے ہیومن ریسورس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان کی ترقی کی سب سے بڑی مسنگ لنک از ہیومن ریسورس. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 90% شرح خواندگی کے بغیر کسی ملک نے ترقی کی ہو. ہماری شرح خواندگی 63% ہے. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کے بغیر کسی ملک نے ترقی کی ہو. ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 40% سٹنٹنگ ریٹ کے ساتھ کوئی قوم ترقی کر لے. 40% سٹنٹنگ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ 40% بچے جسمانی طور پہ لاغر ہیں اور ذہنی طور پہ کند ہیں. آپ بتائیے جس ملک کی آدھی نسل جسمانی لاغر اور ذہنی کند ہوگی، اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے کہ انوویشن اور کریٹیوٹی کی ریس میں. اسی طرح دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جو 2.55% کی رفتار سے آبادی میں اضافہ کرے اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے کلیم بھی کرے کہ ہم ترقی کا میچ جیتیں گے. وہ اپنے آبادی کے بوجھ تلے ہی دب کے اپنا انجام بنا لے گی. ہمیں اگر دنیا میں نظر ڈالیں تو ہر کامیاب ملک نے اپنی آبادی کی شرح کو 1-1.5% کے رینج میں لا کے اس کو ترقی کے ساتھ ہم الائن کیا ہے. تو یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقی چیلنجز ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگز کے ذریعے ان پہ قابو پانا ہے. وفاقی حکومت کے پاس، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 1,000 ارب کی سپیس ہے، صوبوں کے پاس 3,000 ارب سے زیادہ کی سپیس ہے. لہٰذا اب ڈیولوشن کے بعد صوبوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کر جو نیشنل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم چاروں صوبے اور وفاق اپنی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو زیادہ سے زیادہ الائن کریں. جتنی یہ مس الائنڈ سپینڈنگ ہوگی اتنے نتائج نہیں نکل سکیں گے، ہم ڈیولپمنٹ گولز اچیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک بہت اہم جو ہماری اوپر ذمہ داری ہے بینگ ڈیولپمنٹ مینیجرز آف دس کنٹری کہ ہم جو کنورجنس ہے آف پروونشل ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اور فیڈرل ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، اس کو کیسے پازیٹیولی سینرجائز کر سکتے ہیں. اس پازیٹیو سینرجی سے اس بات کا امکان ہے کہ ہم اس سفر کو تیز کر سکتے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب اتنے وسائل کی ہمیں سکیرسٹی کا سامنا ہے
it becomes very important کہ ہم value for money ensure کریں. Every budget item that goes into budget should be also held accountable not for spending but for the outcomes. کہ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں, کیا وہ مطلوبہ نتائج دے پایا یا وہ نہیں دے پایا. اور اس کے لیے ایک افیکٹو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا ہم نے اب منسٹری آف پلاننگ سے سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو اس کے آؤٹ کم کے حساب سے بھی ناپا جائے گا اور اسی کی بنیاد پہ پھر فردر ریلیزز کو اس کے ساتھ الائن کیا جائے گا, تاکہ جو ماضی میں ہم صرف ایکسپینڈیچر کو دیکھتے ہیں اس کی بجائے ہم نتائج کو بھی دیکھیں کہ وہ نتائج جو ہم چاہتے ہیں وہ اس سے نکلیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. Thank you, sir, for this thankful message. We will now move to part 1 of the program, and I would request Joint Chief Economist, Economic Policy Range to deliver his presentation on review of Annual Plan 2025-26 and Proposed Annual Plan 2026-27. Thank you. Sir, with your permission, جی جی the presentation mainly consists of three components. Component 1 is the global economic situation and outlook. Component 2 is the performance of the year 2025-26, and then the proposed target for 2026-27. Media representatives are requested to lead the auditorium, please. میں چاہتا تھا کہ بیچ میں اس میں ڈال دیں گے نا, یہ اس میں یہ اور یہ پچھلی جو پہنچ دیتی ہے.